قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک جسے ہم اکثر اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، سورت الکوثر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی گہری کہانی چھپی ہے؟ یہ صرف 3 آیتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دل ٹوٹنے اور پھر امید کے ملنے کی ایک مکمل داستان ہے۔ تو آئیے آج سورت الکوثر کے پیچھے کی اس کہانی کو سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک باپ اپنے بچے کے غم میں نڈھال ہے اور کوئی آ کر اس سے یہ ظالمانہ الفاظ کہتا ہے۔ یہیں سے اس پورے واقعے کی شروعات ہوتی ہے۔ لیکن انسان کے ظلم کے جواب میں ایک ایسا خدائی جواب آیا جس نے میراث، خاندان اور نام و نشان کے مطلب کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو چلیے اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہ مکہ کا وہ وقت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت گہرے صدمے سے گزر رہے تھے۔ آپ کے گھر میں ایک خاموشی تھی جسے صرف سسکیوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ آپ کے شیرخوار بیٹے عبداللہ کا ابھی انتقال ہوا تھا۔ وہ دکھ ناقابل بیان تھا۔ اور ایسے میں جب آپ گہرے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، ایک انتہائی چونکا دینے والی چیز ہوئی۔ ایک طرف نبی کے گھر میں ماتم کا عالم تھا، تو دوسری طرف آپ کے اپنے سگے چچا ابو لہب کے گھر جشن منایا جا رہا تھا۔ ابو لہب خوشی سے چیخ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ محمد ابتر ہو گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ صرف طعنہ نہیں تھا، یہ دل پر گہرا زخم لگانے کی کوشش تھی، کیونکہ اس معاشرے میں بیٹے ہی لیگسی یا میراث کی ضمانت سمجھے جاتے تھے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑا۔ اس گہری تکلیف کے جواب میں آسمان سے ایک تحفہ نازل ہوا، ایک ایسی تسلی جو ہر غم پر بھاری تھی۔ سورۃ الکوثر۔ پہلی ہی آیت ایک دھماکے کی طرح تھی۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہاں لفظ انا یعنی بے شک ہم نے خود اس بات کی گواہی ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک حتمی اور عظیم خوشخبری ہے۔ تو یہ الکوثر آخر ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی اتنی زیادہ بھلائی، اتنی زیادہ نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہوں۔ یہ ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اچھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس خیر کثیر میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ یہ کوئی ایک چیز تو نہیں ہو سکتی؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ اس میں جنت کی وہ نہر بھی ہے جو شہد سے میٹھی ہے، اس میں لازوال قرآن بھی ہے جو قیامت تک رہے گا، اس میں آپ کا وہ لافانی نام بھی ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اس میں آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جن کے نام آج بھی ہماری نسلوں کا حصہ ہیں، اور وہ وفادار ساتھی بھی ہیں جنہوں نے آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ یعنی ابو لہب کے ہر طعنے کا ایک جامع اور مکمل جواب۔ تو جب کسی کو اتنا بڑا، اتنا عظیم تحفہ ملے تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے شکر گزاری، اور شکر گزاری صرف دل میں نہیں، عمل میں بھی نظر آنی چاہیے۔ اسی لیے اگلی آیت میں حکم دیا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہاں عبادت کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی ہے ذاتی عبادت، یعنی نماز جو بندے اور رب کے بیچ ایک ذاتی تعلق ہے، اور دوسری ہے عوامی عبادت، یعنی قربانی کرنا اور اس کا گوشت لوگوں میں بانٹنا، جو ایک اجتماعی عمل ہے، یعنی شکر گزاری اندر بھی ہو اور باہر بھی ظاہر ہو۔ اور اب ہم آتے ہیں اس سورت کی آخری اور سب سے طاقتور آیت پر، وہ آیت جو پورے کھیل کو پلٹ دیتی ہے اور تونا دینے والے کو اسی کے تانے کا جواب دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اصل میں بے نام و نشان کون ہے؟ آخری آیت میں ایک بہت خاص لفظ ہے، شانیے۔ اس کا مطلب صرف دشمنی نہیں، بلکہ ایسی شدید اور اندھی نفرت جو انسان سے اس کی عقل اور بنیادی انسانیت بھی چھین لے، بالکل ابو لہب کی طرح، جسے ایک معصوم بچے کی موت پر خوشی منانے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ جس ماخذ سے یہ تجزیہ لیا گیا ہے وہ شانی کے اس تصور کو سمجھانے کے لیے اسرائیل کے اقدامات کی مثال دیتا ہے۔ اس کے مطابق وہاں بھی ایک ایسی ہی شدید نفرت نظر آتی ہے جو بالآخر تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس نفرت کی تعریف کے بعد آخری آیت ایک فیصلے کی طرح نازل ہوتی ہے، ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی اصل میں بے نام و نشان ہے۔ اور آج تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا بھر میں اربوں لوگ عزت و محبت سے لیتے ہیں، اور ابو لہب
اسے صرف نفرت کے انجام کی ایک مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ کس طرح پورا ہوا، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تاریخی واقعہ تھا، بہت طاقتور، بہت سبق آموز، لیکن آج ہماری زندگیوں کے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے؟ ہم آج اپنا کوثر کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ اس کہانی سے کچھ بہت واضح سبق ملتے ہیں۔ پہلا، کبھی کسی مصیبت زدہ انسان کا مذاق نہ اڑائیں۔ دوسرا، یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ کسی کی میراث صرف بیٹوں سے چلتی ہے۔ اور تیسرا، بیٹیوں کی پیدائش کو رحمت سمجھیں، زحمت نہیں۔ تو اس صورت کی حکمت پر عمل کیسے کریں؟ 3 آسان قدم ہیں۔ پہلا، ہمدردی، جو لوگ مشکل میں ہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ دوسرا، میراث کے معنی بدلیں، سمجھیں کہ اصل میراث آپ کی نیکی اور اچھے کام ہیں، نہ کہ صرف آپ کی نسل۔ اور تیسرا، شکر گزاری، اپنی زندگی میں موجود خیر کثیر کو پہچانیں، چاہے وہ صحت ہو، خاندان ہو یا وقت۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ ہماری زندگی میں کوثر کیا ہے؟ وہ کون سی خیر کثیر ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے، اور ہم اس کا شکر کیسے ادا کر رہے ہیں؟